بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لباس کو دو طرح سے یہاں بیان کیا۔ لباس ایک ضرورت ہے اور ریشہ زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں امت اسلامیہ کو دی ہیں۔ لباس بھی اللہ نے نازل کیا، اس کے احکامات بھی نازل کیے، اور زینت کے طور پر بھی چیزیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ اس میں اسلام نے لباس کے حوالے سے بہت ساری چیزیں واضح کر دیں۔ ایک تو جیسے اس آیت میں بیان کیا کہ اس کا اصل مقصد ستر پوشی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کا اصل مقصد ستر پوشی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، بہت ساری ایسے عورتیں ہوں گی، فرب کاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ۔ کچھ عورتیں ایسی ہوں گی جنہوں نے دنیا میں ادھورے سے کپڑے پہنے ہوں گے، اور قیامت والے دن جب سب لوگوں کو لباس مل جائے گا، اس لباس ملنے کے بعد بھی وہ عورتیں ننگی کی ننگی کھڑی ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان عورتوں کو کاسیہ بھی کہا ہے، کاسیات عاریات ممیلات مائلات، تو کپڑے پہننے والی اور ننگی، کیا مطلب ہے؟ کپڑے بھی پہنے ہوئے اور ننگی بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے کہا نا یواری سوآتکم وریشا، ستر پوشی نہیں ہے۔ عورت تو ساری کی ساری، المرأۃ عورہ، عورت ساری کی ساری، خاتون ساری کی ساری عورہ پردہ ہے، سارا کچھ کو ڈھانپا ہونا چاہیے۔ ستر پوشی مرد اور عورت، اس کے لیے بنیادی لباس کا مقصد یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ لباس ایسا ہو مرد پہنے تو عورت کے مشابہ نہ ہو، عورت تو پہنے تو مرد کے مشابہ نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب لباس میں یہ فرق رہنا چاہیے، عورتوں والا لباس مرد نہ پہنے اور مردوں والا عورتیں نہ پہنے۔ اسی طرح کے لمبے بال رکھ لیتے ہیں مرد حضرات، اگر وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے تو وہ تو مطلق طور پر آ گیا نا کہ اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، وہ لباس میں مشابہت ہو یا بالوں میں مشابہت ہو۔ اسی طرح جو لباس ہے نا، اس میں ایک بنیادی چیز اسراف نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر صارف ولا مخیلہ، کھاؤ پہنو پیو لیکن اس میں دو چیزوں کا خیال ہو۔ اسراف سے مراد کیا ہوگا؟ ہاں، اسراف سے مراد کیا ہے؟ اسراف ہوتا ہے کہ جو آپ کی ضرورت ہے نا، ضرورت سے زائد آپ نے پہنا، اور اس کی ایک دوسری روایت وضاحت بھی کرتی ہے جو سنن ابی داؤد وغیرہ میں آتی ہے، من لبس لباس شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوب مذلت، جس بندے نے شہرت کا لباس پہنا دنیا میں، اللہ قیامت کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ حدیث بھی صحیح ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ شہرت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تکبر موجود ہو، کہ آپ سمجھیں کہ میں ایسا لباس پوری مجلس میں پہن گیا ہوں کسی کے پاس نہ ہو۔ زینت اپنائیں، لیکن اگر اس میں تکبر کا عنصر آ گیا تو آپ نے وہی چیز جو 10,000 میں آ رہی تھی آپ نے 1 لاکھ میں لے لی، 2,000 میں آ رہی تھی آپ نے 20,000 میں لے لی۔ لوگوں کو ایک صحابی پر دبدبے کے لیے ایک حدیث صحابہ نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ، ایک بندہ سمجھتا اس کا لباس اچھا ہو، اس کا جوتا اچھا ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ آگے کہا والکبر باطر الحق وغمت الناس، تکبر یہ ہے کہ آپ حق کو ٹھکرا دیں اور لوگوں کو حقیر جانیں۔ آپ اس لباس کے ذریعے آپ لوگوں کو نیچا دکھا رہے ہیں، یہ اسراف میں بھی آئے گا اور لباس شہرت میں بھی آئے گا۔ جیسے اسراف منع ہے نا، ایسے ایک بندے کے پاس نعمتیں ہیں اور وہ اچھا لباس نہیں پہنتا، تو اسلام نے اس پر بھی ٹوکا ہے۔ صحابی تشریف لائے، لباس اچھا نہیں تھا، کہا اللہ تعالیٰ آپ کے پاس کوئی مال ہے؟ کہا یا رسول اللہ سارا ہے، گائے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ تو فرمایا فَلْيُرَ عَلَيْكَ، اگر یہ سارا کچھ ہے تو اس کا یہ نظر آنا چاہیے تجھ پر۔ اور ایک روایت میں فرمایا ان اللہ یحب ان یرا آثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ پسند کرتا ہے کہ اللہ کی نعمت کے آثار بندے پر موجود ہوں۔ تو دونوں کو کیا کریں؟ مطلب اس میں پھر میانہ روی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ پھر سب کچھ اسی پہ بہاتے چلے جائیں۔ جی، آپ کے پاس ہے تو نظر بھی آنا چاہیے اور اسراف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں چیزوں آگی نا، اسراف سے رک کر وہ جو بالکل اپنے آپ کو
کروڑپتی ہونے کے بعد فقیروں کی طرح نظر آ رہے ہیں یا بالکل گندہ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی اسلام نے آپ کو امت وسط بنایا ہے. اسلام یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پر نعمت کا اثر بھی موجود ہو, ٹھاٹ باٹ سے آپ رہیں, اسراف اور شہرت نہیں ہونی چاہیے جس میں تکبر کا عنصر موجود ہو. تکبر کا عنصر موجود تو نہیں ہونا جی نہیں ہونا چاہیے. ایک بات اور اس میں کہ وہ لباس کافروں کے مشابہ نہ ہو. من تشبہ بقوم فہم, مسلمانوں کی تہذیب ہو, ایسا لباس جو کافروں کا کلچر بن چکا ہے, یعنی وہ کافروں سے معروف پہچانے جاتے ہیں. ہندوؤں کا کوئی لباس ہے جو وہ شادی کے موقع پہ پہنتے ہیں, ساڑیوں والا رواج ہے, یہ جو ہے نا یہ بھی منع ہے, چاہے وہ مرد پہنے یا عورت پہنے. ایک اور اس میں بات یہ ہے کہ اسلام نے یہ بھی پسند کیا ہے کہ عورت مکمل کی مکمل ڈھانپی ہونی چاہیے, اور مرد جو ہے اس کے ٹخنوں سے لباس اوپر ہونا چاہیے. من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ, جس نے تکبر کرتے ہوئے اپنا کپڑا چادر شلوار ٹخنے سے نیچے رکھی, قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا نہیں. اور ایک مریض کو نا پیشاب والی نالی لگی ہوئی ہے, تو رات کو اس کو خواب آیا کہ اس نے اپنی نا بیوی سے ہم بستری کی ہے, تو اس حالت میں وہ غسل کرے گا یا نہیں کرے گا؟ احادیث میں آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت, اس میں آپ نے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی مرد یا خاتون خواب میں دیکھے, جو مرد میاں بیوی کرتے ہیں, اگر تو اس پہ پانی دیکھتے ہیں, یعنی اگر منی کا خروج ہو گیا تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر اس نے صرف خواب دیکھا ہے اور منی وغیرہ کا خروج نہیں ہے تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. یہ حدیث میں بالکل واضح ہے. اب یہ اگر وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے جماع کیا ہے اور پھر منی کا خروج بھی ہوا ہے تو اس پر غسل واجب ہے, اور اگر منی کا خروج نہیں ہوا تو اس پہ غسل واجب نہیں ہے. غسل واجب نہیں ہے. اور جیسے کتا اگر کسی نے گھر میں رکھا ہوا پالتا, اس سے پہلے نے جو ایک بات کی, ایک تو بنیادی بات سمجھنے والی وہی ہے کہ جو آپ نے ہاسپٹل کے حوالے سے پوچھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہے کہ اگر مریض ہے اس کے خون لگ گیا, آپ نے ڈرپ لگی, یا اگرچہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جو غزووں اور مارکوں میں نکلے ہوتے تھے, جنگیں لڑ رہے ہیں, کہیں کٹ لگ رہا ہے, خون لگ رہا ہے, صحابہ کرام اپنے انہی جراحات میں اور اپنے زخموں میں نماز پڑھا کرتے تھے. صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو باقاعدہ ڈسکس کیا ہے کہ صحابہ کرام اپنے انہی زخموں میں نماز پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت سے پہلے جب ان کو کٹ لگا, خنجر لگا, خون بہہ رہا تھا اور نماز جاری تھی جب تک گر نہیں گئے. اگر خون نکلنے سے وہ کپڑے پلید ہو جاتے یا وضو ٹوٹ جاتا تو اسی وقت نماز چھوڑتے. انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر ایک وہ حدیث جو واضح ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ ایک صحابی کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرے پر کھڑا کیا تھا, دشمن نے آ کے ان کو تیر مارا, ان کا خون بہتا رہا, وہ نماز ہی انہوں نے چھوڑی. اور یہ پیارے پیغمبر کے دور میں ہوا. تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز مسئلے کی ضرورت ہو اور اس کو تاخیر کی جائے, آپ اسی وقت بتاتے تیرا وضو ٹوٹ گیا تھا, خون بہہ گیا تھا. اس سے سمجھ آتی کہ یہ خون نجس نہیں ہے, واللہ تعالی علم. دوسری بات جو ہے, جانور جو ہیں جو معقول اللحم ہے, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, یہ اصول ہے, جن کا گوشت کھایا جاتا ہے, ان کا اگر پیشاب پخانہ لگ گیا ہے اس کو اگر آپ صاف کر پائے تو کر پائے, وگرنہ وہ پلید نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھی ہے, اور وہاں کیا مینگنیاں نہیں ہوتی, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. پھر صحابہ کرام نے, وہ صحابی جا رہے اور انہوں نے اونٹنی پکڑی اور اس کا لعاب ان پہ بہہ رہا ہے, اس سے بھی انہوں نے دلیل لی ہے کہ وہ اگر پلید ہوتا تو اللہ کے رسول اس کو کہتے دھو. معقول اللحم کے جو جانور ہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں اختلاف ہے, لیکن صحیح بات ہے کہ وہ لگ جائے تو صاف کر لیا جو تو بہتر ہے. اس لیے صاحب آپ کے سالن لگ گیا آپ دھو لیتے ہیں, اس لیے نہیں دھوتے کہ یہ نجس ہے, صفائی کے لیے دھوتے ہیں. اگر کوئی گائے بھینسوں کے کاروبار سے منسلک ہے, اس کے باڑے میں ہے, مرغیوں کے کھانے کے اوپر یا اس کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے, تو اس سلسلے میں پھر وہ یہ ساری چیزیں وہیں پر, یہ اصول بن گیا نا, جو جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کی یہ ساری چیزیں اسلام نے اس میں, آپ صاف کر لیں تو ٹھیک ہے, نماز اس میں ہو سکتی ہے. جی بالکل ہوگی, وہ پلید نہیں ہے, پلید نہیں ہے. اختلاف ضرور ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرائن سے یہی بات ملتی ہے. اچھا, گدھا یعنی حرام ہے, کھانا حرام ہے, لیکن اگر آپ گدھے کی سواری کرتے تو کیا آپ کے کپڑے پلید ہو جائیں گے؟ نہیں پلید ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی ہے تو اس کا مطلب, اس کا پسینہ بھی لگتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں اسلام نے جس میں رخصت دی ہے وہ امت کو رخصت دینی چاہیے. اسی طرح جو بلی ہے, بلی کے بارے میں مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ آپ نے کہا کہ وہ نجس نہیں ہے, بلکہ صحابی وضو کر رہے تھے تو وہ آئی تو پانی پینے لگی تو انہوں نے برتن اور انڈیل دیا اور پی لے, اور فرمایا کہ پھر آپ نے فرمایا کہ انما یحییٰ علیکم من الطوافین, یہ تو آنے جانے والی ہے, پلید نہیں ہے, نجس نہیں ہے. وہ اگر آپ نے پکڑی ہے اور آپ کے ساتھ بستر میں آ کے لیٹ گئی ہے تو وہ پلید نہیں ہے. ہاں, جیسا انہوں نے کہا کہ اگر کوئی
اضافی کو گندگی لگی ہو اور آپ کو نظر آ جائے، وہ ہے مصعب، اس حوالے سے کیا آپ کی رائے؟ یہ جو مفتی صاحب نے 2-3 مسائل بیان فرمائے. دیکھیں جہاں تک ہے نا بہتا ہوا خون، یہ احناف کے نزدیک تو یہ نجاست غلیظہ ہی ہے. اور میں یہ بھی اصول عرض کر دوں کہ کوئی بھی جو فقہا ہیں وہ اپنی طرف سے مسئلہ بیان نہیں کرتے، وہ بھی قرآن و سنت سے جو مسائل ہیں اس کا استنباط کرنے کے بعد ہی فقہ کو مدون کرتے ہیں، اس کی تدوین کرتے ہیں. تو بہرحال جو بہتا ہوا خون ہے وہ نجس ہی ہوتا ہے، وہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس کو دھونا ہی پڑے گا. دوسری بات یہ کہ جہاں تک پیشاب کا تعلق ہے، چاہے وہ معقول اللحم ہے یا غیر معقول اللحم ہے، ان کا جو پیشاب پخانہ جو بھی چیز ہے وہ نجاستی ہوگی. فرق صرف اتنا ہے کہ جو معقول اللحم ہے ان کا جو پیشاب یا ایسی کوئی چیز ہے تو وہ نجاست خفیفہ کے حکم میں آئے گا کہ اس میں کچھ نہ کچھ تخفیف ہے. بہرحال جو بھی ایسی چیز ہو اس کو نجاست ہی سمجھا جائے گا، پاک اس کو نہیں سمجھا جائے گا. اچھا ایک بات یہ تھی کہ جو ہم ابھی معقول اللحم کے اس کی بات کر رہے تھے، صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جن کے مدینہ میں آ کر پیٹ خراب ہو گئے، آب و ہوا راس نہ آئی، تو آپ نے ان کو کہا کہ ان کو صحرا میں لے جاؤ اور ان کے علاج کے طور پر ان کو اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ. اونٹیوں کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلاؤ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. سوال یہ ہے کہ جس طرح نے کہہ دیا کہ جو معقول اللحم جانور ہے اس کا پیشاب پخانہ پلید اور حرام ہے، تو یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی صحت پہ اعتراض نہیں ہے، علاج کے طور پر آپ نے یہ فرمایا جو دلیل اس بات کی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی شفا حرام میں نہیں رکھی اور وہ پلید اور حرام ہے، تو کبھی آپ اس کا حکم نہیں دیں. جو واضح نص ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا گوشت اور ان کا پیشاب پخانہ وہ پلید نہیں ہے، پلید ہوتا تو کبھی آپ ملا کر پلانے کا حکم نہ دیتے. ایک والدہ ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، اس نے وضو کیا ہوا ہے نماز کے لیے، چھوٹا بچہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لیے وہ شرمگاہ پہ ہاتھ لگاتی ہے. اب دوبارہ سے اس کو وضو کرنا پڑے گا یا اسی وضو سے وہ نماز پڑھ سکتی ہے؟ بچے کی پاکی، نومولود ہے، چھوٹا ہے. دیکھیں اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، صحیح بات یہ اختلاف، لیکن صحیح بات یہ ہے آپ نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، حدیث آ گئی نا کہ جس بندے نے اپنی شرمگاہ چھو لیا اس کو وضو کرنا چاہیے، یہ حدیث ہے. اب جب اپنے شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے چھونے سے وضو ٹوٹ گیا تو وہ کوئی اور ہے، چاہے وہ بچہ ہے یا بچی ہے یا کوئی اور شخص ہے، کہ اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ حدیث آ گئی نا من مس ذکرہ فلیتوضا، اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کسی اور کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بالخصوص ٹوٹے گا. تو صحیح بات ہے کہ اس کو دوبارہ کرنا چاہیے. اختلاف میں بھی احتیاط اسی میں ہے، نماز کا مسئلہ ہے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے تاکہ نماز وضو کر لینا چاہیے. جی حافظ صاحب ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ جو حدیث ہے نا کہ جس بندے نے ذکر کو چھو لیا تو اس کے بعد اس کو وضو کرنا پڑے گا، غالباً حضرت ابن عباس یا کوئی اور صحابی ہیں، انہوں نے جب اس حدیث کو سنا تو انہوں نے ان کو جواب دیا. آپ فرمانے لگے، اس کا مفہوم ہے، اپنے کان کو ہاتھ لگایا، فرمایا کہ کیا مجھے کان کو ہاتھ لگانے کے بعد وضو ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. انہوں نے کہا میں نے اپنی ناک کو ہاتھ لگایا، کیا وضو ٹوٹ گیا؟ کہا نہیں. ہاتھوں کو ہاتھ لگایا، نہیں ٹوٹا. تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ اعضاء ہیں اسی طرح وہ بھی جسم کا ایک عضو ہے، اگر اس کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو پھر تو یہ وہ بھی جسم کا ایک حصہ ہے، تو بہرحال اس کو ہاتھ لگانے سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا. اس کی دلیل انہوں نے یہ دی، اور جب انہوں نے یہ دلیل بیان کی نا تو آگے سے وہ صحابی جنہوں نے یہ حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں اور آپ مجھے قیاس بتا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو حدیث سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وضو ایک ہے وضو لغوی، ایک ہے وضو حقیقی. وضو لغوی کیا ہے؟ کسی چیز کا دھو لینا. مثلا اگر کسی نے شرمگاہ پر ہاتھ لگا لیا تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھوں کو دھو لے، کیونکہ اس سے وضو نہیں ٹوٹا. وضو ٹوٹنے کا تعلق اسی چیز کے ساتھ ہے کہ جسم سے کسی نجاست کا اخراج ہو، ورنہ صرف اگر ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو پھر اس حدیث کا کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، ٹھیک ہے، اگر اختلاف موجود ہو تو پھر بہتر پر عمل کرنا چاہیے کہ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگایا تو ٹھیک ہے وضو کر لے، لیکن اگر اس نے نہیں کیا تو بہرحال اس کی نماز ہو جائے گی. بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کا تعلق نجاست کے اخراج کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی چیز کو
چھونے کے ساتھ یہ چیز ٹھیک ہے. اس میں نا دیکھیں کان کسی کو آپ دکھا دیتے ہیں, ناک کسی کو دکھا دیتے ہیں, ناک اور کان دکھانا شرمگاہ کی دکھانے کی طرح ہے. حدیث کے مقابلے میں یہ قیاس بالکل نہیں چلے گا. اس لیے ویسے میرے علم میں یہ نہیں ہے اس طرح کی بات جو یہ بیان کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے علم میں ہو, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, جب وہ کوئی بات کرتے اور سامنے سے کوئی حضرت ابو بکر عمر کا قول پیش کرتے, فرماتے اخشا ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول لکم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقولون لی قال ابو بکر و عمر, مجھے ڈر ہے تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ آ جائے. میں تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان پیش کر رہا ہوں اور تم آگے سے مجھے ابو بکر عمر کا قول پیش کر رہے ہو. جب حدیث آگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب دیکھیں ناک میں آپ کا دیکھ رہا ہوں, یہ کان آپ کا دیکھ رہا ہوں, کان اور ناک دیکھنا شرمگاہ کے دیکھنے کی طرح, یہ قیاس ہی نہیں بنتا, قیاس مال فارغ کے بنتے ہی نہیں ہے. یعنی یہ کان کو ہاتھ لگانا اور کان کو دیکھنا اور شرمگاہ کو ہاتھ لگانا اور شرمگاہ کو دیکھنا یہ کیسے ہو سکتے؟ نہیں, جہاں تک ڈھانپنے کا تعلق ہے نا, سطر کو چھپانے کا تو حکم ہے, لیکن ہاتھ لگانا, لیکن یہ حدیث مفتی صاحب سنا رہے ہیں, اس کے مقابل میں نے عرض کیا نا کہ جب حدیث پیش کریں اس پہ تاکہ تسلی ہو جائے. دوسرے صحابی انہوں نے یہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا. انہوں نے جیسے ہم بات ابھی کر رہے تھے اس حوالے سے بچوں کی اگر پاکی نہ پاکی تو اس کی والدہ کی ذمہ ہے, اس پہ بھی وہ تمام چیزیں بالکل ویسے ہی نافذ ہوتی ہیں جیسے باقی تمام چیزوں پر نافذ ہوتی ہیں. دیکھیں قرآن مجید میں جو اللہ وثیابک فطہر, کہ اپنے کپڑوں کی اپنی تطہیر کرنی اور اس کو پاک رکھنا ہے, تو یہ سبھی کے لیے حکم ہے. بچہ یہ کبھی مکلف نہیں ہے, بڑا وہ اس کا انحصار سارے کا سارا اپنی والدہ پر ہے, جو بھی اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے, سنبھال رہا ہے, اس کی والد ہے, والدہ ہے, یا اس کی ملازمہ ہے, خادمہ ہے, کوئی بھی ہے. ہاں, اس کو بھی پاک رکھنا چاہیے. اسلام کا یہ مطمع نظر اور منشا بھی یہی ہے. لیکن وہ بچہ اگر چھوٹا ہے اور وہ اس طرح, وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں, مکلف جو نہیں ہے. باقیوں کو چاہیے کہ اس کو اس کے کپڑوں کو اور ساری چیزوں کو پاک رکھنا مطلوب ہے. ان اللہ طیب, اللہ پاک ہے اور پاکیزہ کو, ان اللہ جمیل یحب الجمال, ہر چیز میں خوبصورتی پسند ہے, وہ چھوٹے بچے میں ہو یا بڑے میں ہو. اچھا مصعب, خواتین گھر کے کام کرتی ہیں, کپڑوں کے پاک ناپاک ہونے کا اندیشہ رہتا ہے, اس سلسلے میں کیا حکم ہے؟ اس میں جو ایک اصول بنا دیا کتاب و سنت سے محدثین اور محققین اور فقہاء نے, کہ الیقین لا یزول بالشک, کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. یقین شک سے زائل نہیں ہوتا. آپ کو شک پڑ گیا کہ میرے یہاں چھینٹا پڑ گیا ہوگا اور یقین ہے کہ نہیں پڑا, تو یقین کو آپ بنیاد رکھیں گے, یقین کو بنیاد رکھیں گے. جی, آپ ٹوائلٹ دھو رہے ہیں اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں چھینٹے پڑ گئے, یقین ہے تو پھر پڑ گئے, شک سے ختم نہیں ہوگا. یقین ہے تو پڑ گئے ہیں. جی, یہ قاعدہ بن گیا الیقین لا یزول بالشک, شک پڑ گیا تو اس سے یقین ختم نہیں ہوگا. اب آپ کو یقین ہے کہ میرے کپڑے پاک ہیں, شک پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی چھینٹا پڑ گیا ہو, یہ چھینٹا پڑے ہونے کا شک ہے. یہ اگر شک یقین میں نہیں بدلے گا تو آپ کے کپڑے پاک ہی ہیں. شک حاوی نہیں ہو سکتا, شک کبھی یقین پر حاوی نہیں ہوتا. اس میں ایک بات اور عورتوں کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یہاں ایک امت کی سہولت کے لیے ہمارے یہاں ایک بڑا معروف ہے, گھر میں ہماری خواتین مائیں بہنیں رہتی ہیں, کبھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہاں ایک اصول بنا دیا کہ ہم بستری اگر کر لی گئی ہے تو بچے کو دودھ نہیں دیتی جب تک, دودھ نہیں پلاتی جب تک غسل نہ کر لیں. یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا گیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ان المومن لا ینجس, کب کہا تھا؟ جب حضرت ابو ہریرہ کا اپنے ہاتھ تھاما, وہ گلی میں جا رہے تھے, تو ایک جگہ جا کے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ وہاں سے چپکے سے نکل گئے. تو آپ نے بات کرنے کے بعد پوچھا ابو ہریرہ کہاں گئے؟ تو تب وہ بھی آ چکے تھے. کہا یا رسول اللہ مجھ پر غسل واجب تھا اور میں ناپاک تھا تو میں نکل گیا. فرمایا اس وقت کہا ان المؤمن لا ینجس, مومن کبھی نجس نہیں ہوتا. یعنی سیاق و سباق کیا کہ مجھ پر غسل واجب تھا, میں اس لیے گیا ہوں, طہارت حاصل کر کے آیا ہوں. اس وقت آپ نے کہا مومن نجس نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں جو گھر میں کبھی اس طرح کا ہوتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے, وہ نجس نہیں ہے, وہ کھانا بھی پکا سکتی ہیں, ضروری کام جو ہے کر سکتی ہیں, بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں, کیونکہ وہ نجس نہیں ہے.